بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اور یہ دلیلیں ہیں ہماری، آتیناہا، دی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، علی قومہ، ان کی قوم کے مقابلے میں، نرفع درجات من نشاء، بلند کرتے ہیں درجات ہم جس کے چاہیں، ان ربک، بے شک آپ کا رب، حکیم، حکمتوں والا، علیم، علم والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ، اور ہبہ کیا ہم نے اسے، دیا ہم نے اسے، اسحاق، وَيَعْقُوبَ، اور یعقوب، کُلًّا هَدَيْنَا، ہر ایک کی رہنمائی کی ہم نے، وَنُوحًا، اور نوح علیہ السلام، رہنمائی کی ہم نے ان کی، من قبل، اس سے پہلے، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور اس کی اولاد سے، داؤد، وسلیمان، اور سلیمان، وَأَيُّوبَ، اور ایوب، اور یوسف، وَمُوسیٰ، اور موسیٰ، وَہارون، اور ہارون، وَكَذَلِكَ، اور یوں ہی، نجزی، بدلہ دیتے ہیں ہم، جزا دیتے ہیں ہم، محسنین، نیکی کرنے والوں کو۔ وَزَكَرِيَّا، زکریا بھی، یحییٰ، عیسیٰ، اور الیاس، کل من الصالحین، سارے کے سارے نیک تھے۔ وَإِسْمَاعِیلَ وَالْيَسَعَ، اسماعیل بھی، یسع بھی، یونس بھی، اور لوط بھی۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا، ہر ایک کو فضیلت دی ہم نے، علی العالمین، جہان والوں پر۔ وَمِنْ آبائِهِمْ، اور ان کے آباء و اجداد، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی بعض اولادیں، اور ان کے بعض بھائی، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، چنا ہم نے انہیں، وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہدایت دی ہم نے انہیں، رہنمائی کی ہم نے ان کی، اِلَى صراط مستقیم، سیدھے راستے کی جانب۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، یہ ہدایت ہے اللہ تعالی کی،
یہدی بہ من یشاء، ہدایت دیتے ہیں وہ ساتھ اسے جس کو چاہیں، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر شرک کرتے وہ، لَحَبِطَ عَنْهُمْ، البتہ برباد ہو جاتے ان سے، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرہ خیر میں اللہ تعالی نے بشمول حضرت ابراہیم کے 18 پیغمبروں کا نام گنا ہے۔ سنیں، عجیب بات کہنے لگا ہوں۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، کہ میں اللہ نے، یہ لائٹ بند کرو تبھی مسئلہ، ابراہیم علیہ السلام کو مقام رشد عطا فرما دیا تھا۔ میری طرف دیکھو، کون سا مقام عطا کیا تھا؟ مقام رشد۔ یہ بات آپ ذہن نشین کر لو، رشد ہدایت میں وہ منتخب شدہ آخری درجہ ہے جس کے مل جانے کے بعد بندہ کٹ جاتا ہے، لیکن بندہ ضلالت اور گمراہی کو قبول نہیں کرتا۔ یہ جو رشد ہے نا، ابراہیم خلیل علیہ السلام کے لیے بولا گیا، لیکن جب حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات آئی ہے نا، تو کمال ہے، اللہ نے جو مقام ہدایت پہلے زمانوں میں صرف ابراہیم خلیل کے لیے بولا تھا، اللہ نے اولئک هم الراشدون کہہ کے وہ مقام ہدایت نبی کے سارے صحابہ کو عطا کر دیا۔ سمجھیں آپ؟ جنوں کا تذکرہ آتا ہے نا جب سورہ جن میں، تو وہاں جو جنات کی تقریر ہے قرآن سننے کے بعد، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، جنوں کی جماعت نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سنا ہے، مارے مارے پھر رہے تھے وہ جنات، ڈیوٹی لگی تھی ان کی، کرنا کیا ہے جی، یہ جو ہمارا آسمانوں پر جانا بند ہو گیا ہے وجہ تلاش کرنی ہے۔ سمجھ آئی آپ کو؟ سورہ جن میں آپ نے پڑھا بھی ہے۔
جنات کی جماعتیں تلاش کر رہی ہیں، کائنات میں ٹولیاں بنی ہیں جو مکہ مکرمہ کی جانب جن کا رخ ہے، انہوں نے آ کے جناب رسول اللہ کی آواز سے قرآن سنا۔ جیسے ان کے کانوں میں قرآن کی آواز پڑی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے جنات کہنے لگے یا ہدی بھی الار رشد۔ سمجھے آپ؟ یعنی جن جن لوگوں نے بھی پیغمبر کے دور میں قرآن سے استفادہ کیا، اللہ کے قرآن نے انہیں مقام رشد عطا کر دیا۔ آپ سمجھیں، بی بی کو لا کے کوٹہرے میں کھڑا کیا گیا ہے، عدالت لگی ہے، بی بی اس اونٹ کا رخ ہے مشرق، اس کا مغرب، تیرے وجود کو دونوں اونٹوں کے ساتھ باندھا جائے گا۔ محمد الرسول اللہ کے دین سے واپس مڑ، جان بچ سکتی ہے نہیں، ہم دونوں اونٹوں کو مخالف سمت چلا دیں گے، تمہیں جو اذیت پہنچے گی وہ الگ ہے، معصوم اولاد تیری الگ ہے، رول جائے گی۔ لیکن یہ اتنا لطف ہے اس ہدایت کا، بی بی کٹ گئی ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کے دین سے بی بی نے واپس رخ نہیں موڑا۔ یہ وہ ابراہیم ہے جنہیں رشد ملا ہوا، اور میں عام طور پہ ذکر کرتا ہوں، جانتے ہیں آگ، یہ باپ بیٹے دونوں کے ہی نظام بڑا عجیب ہے۔ سو رہے ہو؟ بیٹے کو علم تھا کہ چھری کیا چیز ہے، تب بھی کٹنے کے لیے تیار ہو گیا۔ باپ کو علم ہے کہ آگ کیا چیز ہے، تب بھی جلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن کمال ہے اللہ نے دونوں کو بڑی عزتوں سے بچایا ہے۔ یہ جو خلیل الرحمن آگ میں گئے اور قرآن کہتا ہے ہم نے کہا یا نار، آگ کونی بردا، ٹھنڈی ہو جا، وسلاما، اور معتدل ہونا، زیادہ ٹھنڈا بھی نہیں کہ میرے خلیل کو ٹھنڈ لگے، اور زیادہ گرم بھی نہیں رہنا کہ میرے خلیل کو اذیت پہنچے۔ میں یہاں پہ ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، لفظ برد ہے ٹھنڈ، کہنے والے اللہ ہیں، یقیناً آگ اللہ کا مطلب تو سمجھ رہی ہے کہ رب کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ یہ جو دوبارہ لفظ سلام اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ ایک ذوق ہے، وہ یہ اللہ کریم نے فرمایا آگ یہ وہ میرا ابراہیم ہے، بڑے بڑے امتحانوں میں اس نے کامیابی پائی ہے، باپ کے مقابلے میں حویلی چھوڑی ہے، نمرود کے مقابلے میں آیا ہے، کسی نے بھی خلیل الرحمن کو تھپکی نہیں دی، ہر کوئی مخالفت کرتا آیا ہے، کسی نے بھی ابراہیم خلیل کو شاباش نہیں دی،
لہذا آگ تو نے دو کام کرنے ہیں. پہلا کام کونی بردا، ٹھنڈی ہو جانا تاکہ میرے خلیل کو حرارت کا احساس نہ ہو. اور دوسرا کام یہ ہے وسلام، جب میرا ابراہیم تجھ میں آ جائے تو ابراہیم کو منتوں پر میں اللہ پاک کی طرف سے شاباش اور سلام پیش کر دینا. اب یہاں پہ 18 پیغمبر بیان ہوئے. کتنے؟ 18. آپ گنتے جائیں. ویسے تو ہر پیغمبر کی ایک تاریخ ہے، حالات زندگی ہیں، لیکن آپ ذرا دیکھیں. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے دلیل دی ابراہیم علیہ السلام کو قوم کے مخالف. ابراہیم خلیل، بولتے جائیں، گنتے جائیں نا. نرفع درجات من نشاء، یہ ہماری مرضی ہے، ہم درجات جس کے چاہیں بلند کریں. ان ربک حکیم علیم ووہبنا لہ اسحاق. یہ سارے بولے کیا ہے؟ خیر ہے؟ سست ہے؟ بولے میرا مطلب ہی تب پورا ہوگا جب آپ گنیں گے، نہیں تو میں نے تو گنے ہیں. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا. کتنے؟ اللہ تعالی نے 18 پیغمبروں کا ذکر فرمایا ہے. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. 18 پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر، بڑی عظمتوں اور شانوں والے پیغمبر. ان 18 پیغمبروں کے تذکرے کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ میرے 18 پیغمبر سارے کے سارے یا کوئی ایک دو بھی شرک والی بیماری میں مبتلا ہوتے تو میں اللہ ان سارے پیغمبروں کے اعمال کو برباد کر دیتا. سمجھ آئی آپ کو؟ سورہ زمر کا حوالہ آپ نے کئی بار دیکھا ہے. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. میرے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا نا تو میں اللہ آپ کے اعمال کو بھی برباد کر دوں گا. اور قرآن نے یہ بھی تذکرہ کیا ہے کہ جس انسان کے اعمال میں شرک ہے نا لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، میں اللہ اس کے اعمال تولنے کے لیے ترازو نہیں رکھوں گا، کیونکہ اعمال میں جان پڑتی ہے توحید سے. شرک اعمال کے وزن کو ختم کر دیتا. بس کریں کل